الذي علم بالقلم۔ السلام علیکم، دا وائس آف قلم میں آپ کا سواگت ہے۔ ہیومن رائٹس کا ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اور آج ہم تیسرے پوائنٹ کے بارے میں بات کریں گے، جو ہے ہر مسکین اور غریب لوگوں کا امیر لوگوں کے مال میں حق۔ دوستو، ہماری دنیا میں کئی طرح کے اکنامک سسٹم ہیں، جس میں سے ایک سسٹم ہے کیپٹلزم۔ کیپٹلزم کہتے ہیں پونجی واد سامراجیہ، جس میں دولت سمٹ کر کچھ ہی لوگوں کے پاس آتی ہے، یعنی امیر لوگوں کے پاس دولت چکر لگاتی ہے۔ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک جو ہوتے ہیں، جو اربوں پتی لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس دولت رہتی ہے، انہی کے پاس سارا سرمایہ ہوتا ہے، انہی کے پاس سارا کیپٹل ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کے پاس دولت کی بہت کمی ہوتی ہے، جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی ان کی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو اسلام نے غریب لوگوں کو امیر لوگوں کے مال میں حق دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کیسے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ الحشر میں آیت نمبر 7 میں، لَيَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یعنی وہ دولت تمہارے مالداروں ہی کے بیچ چکر نہ لگاتی پھرے۔ ایسا نہ ہو کہ دولت صرف مالدار لوگوں کے پاس ہو اور غریب لوگ اس سے محروم ہوں، اس سے ونچت ہوں۔ اور اس سے بھی خطرناک بات سورہ التوبہ سورہ نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جو لوگ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اناتھوں کو اور ودوا عورتوں کو اور مسافروں کو اور قرض داروں کو نہیں دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو جہنم کی خوشخبری دے دیجئے، ان لوگوں کی نرک کی خوشخبری دے دیجئے۔ ایک دن آئے گا جو سونا انہوں نے جمع کر رکھا ہے، اس پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اس کو تپایا جائے گا اور ان کے سینوں پر اور ان کی پیٹھوں پر داغا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے جمع کر کے رکھ رکھا ہے۔ اس لیے اسلام نے زکوٰۃ کا سسٹم دیا ہے۔ اسلام کے 5 پلر ہیں، ان 5 میں سے ایک پلر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مال کو پاک کرے اور اس کے مال کا کچھ حصہ غریبوں کو بھی جائے، مسکینوں کو، بیواؤں کو یعنی ودوا عورتوں کو جائے، اناتھ بچوں کو جائے، مسافروں پر خرچ ہو، اور جو قرض دار ہیں جنہوں نے جائز وجہ سے قرضہ لیا ہے اس قرضے کو پورا کرنے میں خرچ ہو۔ اسی طرح سے 8 جگہ بتائی گئی ہیں کہ جہاں پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرنا ہے۔ یہ اسلام کا ایک پلر ہے۔ آگے سورہ الذاریات میں بتایا گیا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، یعنی ان لوگوں کے مالوں میں حق ہے ہاتھ پھیلانے والوں کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے، ونچت لوگوں کے لیے، جو بیسک نیڈ اپنی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، جو بنیادی ضرورت اپنی پوری نہیں کر پا رہے ہیں، ان لوگوں کا حق ہے امیر لوگوں کے مال میں۔ وہ احسان نہیں کر رہے غریب لوگوں کو دے کر، بلکہ ان کا حق ہے، ان کا ادھیکار ہے۔ اور قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 8 میں تو یہ بات بتائی گی کہ وراثت میں بھی غریب لوگوں کا حصہ ہے۔ وراثت میں ذرا سوچی، وراثت میں بھی غریب لوگوں کا حصہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور جب وراثت بانٹنے کے موقع پر کنبے کے لوگ یعنی خاندان کے لوگ آئیں اور یتیم اور مسکین بھی آئیں تو ان کو بھی اپنے مال میں سے کچھ دو، یعنی جب کوئی انسان مر گیا ہو اور اس کی جو پراپرٹی اس نے چھوڑی ہو، اس موقع پر رشتہ داروں میں سے یا محلے پڑوس میں سے اگر کوئی یتیم ہو یعنی اناتھ ہو اور کوئی ودوا ہو، وہ اگر آئیں تو اس مال میں ان کا بھی ادھیکار ہے۔ اور آگے سورہ بقرہ میں، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 215 میں یہ بات بتائی کہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یعنی اللہ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ سب خرچ کرو۔ یعنی اگر ہماری 100 روپے کی انکم ہے اور ہماری ضرورت 70 روپے کی ہے، اس 70 روپے میں ہمارا سارا خرچہ جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، 30 روپے ہمارے بچتے ہیں، تو ان 30 روپے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ بہت اونچا مقام ہے۔ آپ دیکھیے اسلام نے کتنی باریکی سے غریب لوگوں کو ادھیکار دیے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں پر، مسافروں پر، اناتھ لوگوں پر، جو یتیم بچے ہیں جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ان لوگوں پر اور ودوا عورتوں پر خرچ کیا جائے۔ اور آگے فرمایا کہ جو بھی تم بھلائی کرو گے، جو بھی تم نیک کام کرو گے، اس کا بدلہ، اس کا جزا تمہیں اللہ کے ہاں پر مل جائے گا، پرلوک کے دن آپ کو مل جائے گا۔
یہاں تک کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 184 میں بتایا گیا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اگر تم نے قسم توڑ دی تو 10 غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر آپ نے قسم کھائی ہے کسی چیز کی اور قسم تم نے توڑ دی تو 10 غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری جگہ فرمایا سورہ مائدہ کے اندر کہ اگر حج کے دوران تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھی غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ آپ دیکھیے ہر چیز میں اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو غریبوں کا خیال، قسم ٹوٹ جاتی ہے تو غریبوں کا خیال، تہوار آتا ہے، عید آتی ہے تو تم عید نہیں منا سکتے جب تک کہ غریبوں کے لیے ان کا حصہ نہ نکال دو۔ عید الاضحیٰ اگر آتی ہے، بقرہ عید جس کو ہم جانتے ہیں، اگر وہ آتی ہے تو ان کے لیے بھی حصہ رکھا گیا ہے، یعنی ان کو بھی تہوار میں شریک رکھو، ان کی بھی خوشی کا خیال رکھو۔ عید الفطر جس کو میٹھی عید کہتے ہیں، اس میں فطرہ نکالا جاتا ہے۔ تم جب تک خوشی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جب تک غریب لوگوں کا حق ان تک نہ پہنچا دو، زکوٰۃ ان تک نہ پہنچا دو، جب تک تمہیں خوشی سیلیبریٹ کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں۔ اور سورہ دہر میں تو ایک بہت اچھی بات بتائی، سورہ دہر میں بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ کی محبت میں، ایشور کی محبت میں اپنا دل پسند مال، جو اپنے دل کو اچھا لگتا ہے وہ والا مال یتیموں پر خرچ کرتے ہیں، اناتھ پر خرچ کرتے ہیں، بیوہ یعنی ودوا عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین لوگ جو اپنے منہ سے نہیں مانگ سکتے لیکن بہت تنگ حال ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ان کا بدلہ ان کو کیا ملے گا؟ اس آیت کے اندر بتایا کہ ان کو سورگ میں، جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، اور ان کو ریشمی کپڑے پہنائے جائیں گے، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کو اونچی مسندوں پر بٹھایا جائے گا، اور چاندی کے کنگن ان کو پہنائے جائیں گے۔ یہ ہے بدلہ ان لوگوں کا جو اپنا مال غریب لوگوں پر خرچ کرتے ہیں ایشور کی محبت میں، اللہ کی محبت میں۔ اسلام میں ہر غریب، چاہے وہ کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی بھاشا کا بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، اور کسی بھی دیش کا رہنے والا ہو، اگر وہ غریب ہے تو اس کا حق ہے آپ کے مال کے اندر، اور آپ پر فرض ہے اس کی مدد کرنا۔ مہری وہ کون ہے کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اپنے اگلے پارٹ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔ Subscribe now and press the bell icon.